تو یار شرم آنی چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ تھوڑے سے شرم لحاظ کے دامن کو اپنے ساتھ رکھیں. غریب کا بچہ یہ تو چھت سے گر کے پتنگ لوٹنے کے چکر میں مرے گا, یہ سڑک کے اوپر اس کی گردن کٹے گی. بیوروکریسی لگی ہوئی ہے, مطلب ہے کہ سی ایم صاحبہ کو خوش کرنے کے چکر میں. 2000 میں جو پابندی لگی اور 2025 تک, اس پابندی کے دورانیے میں تقریباً پنجاب میں 300 سے زائد افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. 2000 کے اندر پنجاب کے اندر اس کی باقاعدہ سے خونی کھیل قرار دے کے باقاعدہ اس پہ پابندی عائد کر دی گئی. اسلام سے, اسلام کی کسی ثقافت سے, اسلام کی کسی بنیاد سے نہیں. آپ کو سمجھنا ہو, ہاتھی تاروں کا, کیمیکل ڈوروں کا اور ایسی چیزوں کا استعمال کرنا شروع کیا کہ جو تیز دھار تلوار سے بھی زیادہ خوفناک ہوئی. بسنت کی خوشی بنی قیامت کا منظر, ڈور نے چھینی ایک اور زندگی. کیا بسنت واقعی محفوظ ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں. دیکھیں, مجھے سمجھ نہیں آئی اپنا زاہد صاحب کہ یہ حکومت نے انیشیٹو کیوں لیا. اگر آپ تھوڑا سا اس کی تاریخ کو کھوجئے کہ بسنت پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئی کیسے ہے, تو آپ کو تھوڑا سا پتہ لگے گا. جو ہم نے مطالعہ کیا کہ پاکستان کے اندر, یعنی پاکستان کا انٹائر ایریا, اس وقت پاکستان تو نہیں بنا تھا, بٹ لاہور داتا کی نگری جو تھا, یہاں جو ہے بسنت 19ویں صدی کے اندر اس کا آغاز ہوا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں. یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے, اور اگر آپ اس کو کوئی اب یہ کس چیز سے ایسوسیٹ کرتا ہے, کس چیز سے بلونگ کرتا ہے, تو آپ کو یہ جاننا بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اس کا تعلق اسلام سے, اسلام کی کسی ثقافت سے, اسلام کی کسی بنیاد سے نہیں. آپ کو سمجھنا ہوگا یہ بات, اور وہ سمجھنا اس بات کے اوپر ہوگا کہ یہ بیسیکلی جو ہے ہندو مذہب میں ایک مادھا آشکف جو ہے اور سرسوتی پوجا کے ساتھ منسلک ایک تہوار ہے, کہ وہ لوگ جو ہے نا اپنے ایک بت کی جو مادہ آشکف بت ہے اور سرسوتی جو اس کی پوجا ایک صنف اختیار کی جاتی ہے, اس کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب پاکستان, یعنی کہ انٹائر پاکستان کے اندر, جو کہ پری پاکستان کی بننے سے پہلے کا ہے ایریا لاہور کے اندر, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 19ویں صدی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جو ہے یہاں باقاعدہ اس کا آغاز کیا, اور اس وقت سے یہ رسم چلی آ رہی تھی. 2000 میں تو ایک چیز تو آپ کو بڑی کلیئر ہو گئی کہ اس کا تعلق نہ دین اسلام سے ہے, نہ پاکستان کی کسی اپنی اونڈ ثقافت سے ہے, کہ جس سے پاکستانیت جھلکتی ہو, حب وطنی جھلکتی ہو, یا کوئی سوشل ویلیوز جھلکتی ہوں اس میں. اب اس میں ہوا یہ تھا کہ اتنا زیادہ انسانی جو ہے رویے, وہ جو احساس اور رویوں کے درمیان اتنی خلیج پیدا ہو گئی تھی کہ لوگوں نے اس شعبے کو اتنا بڑے لیول پہ کمرشلائز کرنا شروع کیا کہ اس میں دھاتی تاروں کا, کیمیکل ڈوروں کا اور ایسی چیزوں کا استعمال کرنا شروع کیا کہ جو تیز دھار تلوار سے بھی زیادہ خوفناک ہوئی. 2000 میں, ٹھیک آج سے 25 سال پہلے, 2000 کے اندر پنجاب کے اندر اس کی باقاعدہ سے خونی کھیل قرار دے کے باقاعدہ اس پہ پابندی عائد کر دی گئی. اب یہ بڑا حیران کن ہے زاہد کہ آپ یہ دیکھیے کہ 25 سال تک جس کو آپ راگ الاپتے رہے کہ یہ خونی کھیل ہے, اور اس پابندی کے باوجود 2000 میں پابندی عائد کی گئی, 25 سال مسلسل پابندی رہی, اس کے باوجود بھی جو ڈیٹا شمار میں آپ سے شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں, یہ رپورٹڈلی صرف وہ ڈیٹا شمار ہے کہ جو کہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا یا کوئی ڈیٹا انالیسس ہوئے. باقاعدہ اس کا جو حجم ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. 2000 میں جو پابندی لگی اور 2025 تک, اس پابندی کے دورانیے میں تقریباً پنجاب میں 300 سے زائد افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, جس میں معصوم بچے بھی تھے, خواتین بھی تھی, بوڑھے بھی تھے, بزرگ بھی تھے, موٹر سائیکل پہ روزی روٹی تلاش کرنے والے لوگ بھی تھے, جو اپنے گھروں کو نکلے تھے روزگار کے لیے, واپسی میں گردن سر تن سے جدا ہو کے ان کے گھر ڈیڈ باڈیز پہنچی ہیں. تو اس خونی کھیل نے سینکڑوں گھروں کے چراغ جو ہے وہ گل کیے اور زندگی کو موت کی آغوش میں لے کے گیا. یہ تو تھی ہلاکتوں کی تعداد, جو کہ آپ ایسے سمجھ لیے کہ ابھی اس کا جو ڈیٹا پوری طریقے سے نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے کیسز ہیں جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتے, بہت سارے پسماندہ علاقے ہیں جہاں میڈیا ایکسیس میں نہیں ہے, وہاں بھی یہ کام ہوا اور وہ ڈیتھ ہو گئی لوگوں کی, یا زخمی ہوئے بعد میں ڈیتھ ہو گئی, تو وہ ڈیٹا ان کے پاس ابھی تک نہیں ہے. تو جو 300 افراد پابندی کے باوجود جو ہے اس خونی کھیل کا شکار ہو کے من و مٹی تلے چلے گئے, اور اس میں جو میرے پاس جو ڈیٹا ہے تقریباً 1700 کے قریب جو ہے زخمی ہوئے ان 25 سال میں. اس سارے سفر میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو پابندی کے اندر ایسا ہوا, اب آپ نے پابندی لفٹ کر لی ہے ثقافت کی پروموشن کے نام پہ, تو آپ اس کا انجام خود سے طے کر لیں. وہی ہے نا, جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کی ثقافت کے ساتھ کچھ اس کا ہلکا سا بھی وہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ پاکستان کی ثقافت ہے, یا یہاں کے لوگ جو رہنے والے ہیں وہ کچھ کریں کہ بھئی یہ ہماری ثقافت ہے. جیسے سرائکی, پنجابی, سندھی, بلوچستان, اگر اس کی بات کریں تو وہ اگر فورس کریں کہ یہ ہماری ثقافت ہے, ان کو دوبارہ جو بحال کیا جائے,
کوئی نہیں بولا, کسی نے نہیں کہا. یہ تو حکومت نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ پتنگ اڑائیں, بسنت منائیں, اور لوگ جو ظاہری بات ہے جو معصوم شہری ہیں ان کی جانوں کے ساتھ کھیلیں. یہ دیکھیے کہ یہ حکومت نے انتہائی, میں تو سمجھتا ہوں کہ کم عقلی کا مظاہرہ کیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ صرف نمبر شمار بڑھانے کے لیے یا لوگوں کے اندر, اب یہ ایک غریب کی تو موت کا کھیل ہے. دیکھیں آپ کو سمجھنا ہوگا, بائک کے اوپر کون بندہ جا رہا ہے, سائیکل پہ کون بندہ جا رہا ہے, یا راہگیر کون ہے, وہ کلاس, میرے جیسا غریب, وہ کلاس ہے کہ جو گاڑیاں افورڈ نہیں کر سکتی. یہ لگژری گاڑیز والوں کے لیے یا بند کیبن گاڑی والوں کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں, سڑک پہ سے ڈور چلی بھی جائے گی تو شیشے سے اوپر سے کراس ہو جائے گی, اس کو گاڑی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. بھائی پرابلم تو ان کے لیے ہے کہ جو معاشی طور پہ بالکل بے حال ہیں, بدحال ہیں, جو موٹر سائیکل سوار ہیں, جو سائیکل سوار ہیں, یا جو پیدل سوار ہیں. ان لوگوں کی زندگیوں پہ یہ جو 300 افراد کا میں نے آپ کو بتایا کہ پابندی کے اندر قتل عام کیا گیا, اس خونی ڈور نے کیا, وہ سب سارے کے سارے مڈل کلاسز میں, کوئی ایک ایلیٹ کلاس کا بندہ ہی نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بہت پیسے والا ہے, سرمایہ دار, صنعت کار ہے, سب غریب کا بچہ قتل ہوا ہے اس سارے معاملے میں. تو آپ پھر آپ اس کو کس ذریعے سے بھائی قانونی شکل اجازت کے طور پہ, اچھا پھر آپ کیسے کرتے ہیں, مطلب اتنا منافقانہ طرز عمل اختیار کیا کہ جی یہ لاہور کی جو 12 اہم مقامات ہیں, دروازے ہیں, موچی گیٹ, دلی گیٹ, فلانا گیٹ کے اوپر اس کی اجازت ہوگی, اور یہ صرف 2 دن کے لیے اجازت ہوگی. تو یار شرم آنی چاہیے. کیا آپ اخلاقی طور پہ جواز رکھتے ہیں کہ غلط کام کو آپ 2 دن یا 2 منٹ کے لیے بھی اوپن کر دیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گیٹ وے تو اوپن کر دیا, آپ نے قانون کا تو مطلب ہے کہ بریچ کر دیا. جو قانون جو پابندی لگی ہوئی ہے اس قانون کو تو بے شک 2 دن کے لیے آپ نے توڑ دیا نا. پھر ایز اے سٹیزن آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں, ایز اے سٹیزن مزاحد کو کیسے روک سکتے ہیں کہ بھیا ٹھیک ہے, آپ مطلب اخلاقیات کے معیار جو ہے اپنی پسند کے مطابق طے نہیں کر سکتے. حکومت کو چاہیے کہ تھوڑے سے شرم لحاظ کے دامن کو اپنے ساتھ رکھیں, یہ کلاس ڈسکریمنیشن کی طرف نہ بڑھیں. خاص مقامات پہ بڑے بڑے ہوٹلز ارینج کریں گے, بڑے بڑے جن کی محلات ہیں, چھتیں ہیں بڑی بڑی اونچی, وہ کریں گے. غریب کا بچہ یہ تو چھت سے گر کے پتنگ لوٹنے کے چکر میں مرے گا, یہ سڑک کے اوپر اس کی گردن کٹے گی. تو اس سارے خونی کھیل کی اجازت دینا, خواہ وہ 2 دن کے لیے مخصوص مقامات کے لیے, یہ حکومت کو اس کو فوری ریورس کرنا چاہیے. اور یہ بیوروکریسی کے یہ المیہ ہے ہماری اس موجودہ پنجاب حکومت کا کہ وہ بیوروکریسی لگی ہوئی ہے, مطلب ہے کہ سی ایم صاحبہ کو خوش کرنے کے چکر میں کہ ایسی چیزیں بنا کے ان کو دے رہی ہے جس سے جناب وہ کلرفل ایک امیج ڈیولپ ہوتا ہے, اور وہ جناب روشن خیالی کا امیج ڈیولپ ہوتا ہے, تو اس پہ کلیپنگ ہو کے. یہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ اپنی فکر اور اپنی سوچ کے مطابق چیزیں کیوں نہیں کر رہے.